الطلاق مرتان، 3 طلاقوں میں جو پہلی 2 طلاقیں ہیں ان کے بعد صلح صفائی کا حق حاصل ہے میاں بیوی کو۔ اور طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق اپنی بیوی کو دینی ہے تو وہ ایسے وقت میں دے کہ جب بیوی ماہواری کے بعد پاک حالت میں ہو اور اس ماہواری میں میاں بیوی آپس میں انہوں نے تعلق قائم نہ کیا ہو، تو حکم یہ دیا کہ 1 طلاق دی جائے، صرف 1 طلاق۔ اس کو بولتے ہیں طلاق احسن، صرف 1 طلاق دو۔ 1 طلاق کے بعد 3 مہینے عدت کا ٹائم ہے۔ اگر یہ میاں بیوی آپس میں صلح کرنا چاہیں تو صلح کر لیں، اور فرض کریں اگر یہ صلح نہیں کرتے، ان کا نکاح ختم ہو گیا، یہ عورت آگے شادی کر سکتی ہے۔ مگر یہ پہلے دونوں میاں بیوی آپس میں بھی اگر ملنا چاہیں عدت کے بعد بھی، پہلی اور دوسری طلاق کے بعد، تو ان کا نیا نکاح ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں یہ کہا کہ 1 کر کے طلاق دو، تینوں طلاقیں اکٹھی نہیں دینی۔ اسی لیے ائمہ نے اسے طلاق بدی، یعنی یہ بدعت والا طریقہ ہے کہ اکٹھی تینوں طلاقیں دے دینا۔ اب قرآن نے کہا کہ 2 طلاقیں جو ہیں ان میں شوہر کو بیوی سے صلح کا حق باقی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 طلاقوں کا اختیار مرد کو دیا ہے کہ اگر یہ آپس میں نہیں رہنا چاہتے تو 3 طلاقوں کے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے، 3 طلاقوں کے بعد۔ اب اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر قرآن نے فیصلہ کیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ 3 طلاقوں کے بعد اب یہ عورت پہلے شوہر سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتی یہاں تک کہ یہ آگے کسی اور مرد سے شادی کرے، وہ اس کو اپنے بیوی والے تعلق میں رکھے، اس کو طلاق دے، اور اس سے طلاق کے بعد یہ پہلے والے میاں بیوی آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کے احکامات۔ ہم نے کیا کیا؟ چور دروازہ بیچ میں سے نکال لیا کہ حلالہ کرانا ہے جی، 1 رات کا نکاح۔ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، وہ نکاح متع ہو یا نکاح حلالہ ہو، یہ سیدھا سیدھا زنا کاری کا دوسرا نام ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کو وہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کو کوڑے مار کے سزا دوں گا کہ جو حلالہ کرتے ہیں۔ یہ جو 3 اکٹھی طلاقیں ہیں، کیا یہ تینوں شمار ہوں گی یا ایک شمار ہوگی؟ اس پہ اب اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دور کو دیکھیں، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں۔ آپ غصے سے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا میں ابھی تمہارے اندر موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو۔ یعنی قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ 1 کر کے طلاق دو، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے ہو۔ تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا اللہ کے نبی کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا رکانہ، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی میں اپنی بیوی کو طلاقیں دے بیٹھا ہوں۔ پوچھا کتنی؟ کہا اللہ کے نبی اکٹھی 3 ہی دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ رجوع کر لو، میاں بیوی آپس میں صلح کر لو، فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، یہ تمہاری 1 طلاق ہوئی۔ تیسری حدیث جو صحیح مسلم میں آتی ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کی خلافت کے پہلے 2 سال اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا لوگوں نے یہ مذاق بنا لیے، یہ دین کے ساتھ مذاق بنا لیے، آج کے بعد جس نے 3 اکٹھی طلاقیں دی تو وہ تینوں ہی شمار ہوں گی۔ یہ حضرت عمر فاروق کا جو فیصلہ تھا یہ دین میں مداخلت نہیں تھا، کیوں قرآن کی آیت موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، اور ان احادیث کے ہوتے ہوئے اجتہاد ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فیصلہ تھا یہ سیاسی فیصلہ تھا، سزا پر مبنی فیصلہ تھا، اور جس کے بارے میں امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اس دنیا سے جانے سے پہلے پچھتایا کرتے تھے، نادم تھے کہ کاش میں یہ فیصلہ نہ کرتا۔ اب اس حدیث کی بنیاد پہ ہمارے جمہور ائمہ جو ہیں، جتنے فقہا ہیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ اگر کوئی 3 طلاقیں دے گا تو وہ تینوں ہو جائیں گی، جبکہ ایک تعداد ایسی ہے، انہی روایات اور قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے گا تو وہ 1 شمار ہوں گی، میاں بیوی کو صلح کرنے کا حق حاصل ہے۔ مگر ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ جو احباب کہتے ہیں کہ تینوں ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ چور دروازہ حلالے والا نہ آپ استعمال کریں کہ جی 1 رات کا نکاح اور اس کے بعد وہ بندہ طلاق دے دے گا اور یہ پہلے میاں بیوی دوبارہ آپس میں صلح کر لیں گے۔ اگر 3 ہو جاتی ہیں
تو ٹھیک ہے 3 ہو گئی تو پھر یہ گھر تو ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، پھر حلالے والا چور دروازہ نہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔